سید خدا و سیدۃ النساء العالمین معاذ بلند صلوات صلی علی محمد جمال محمد و کمال علی صلوات یا علی اللہم صلی علی محمد الفاتحہ الی ارواح المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صلوات پر محمد وآل محمد صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشريفنا وعظيمنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعائے توسل سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبد یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور عزاداری کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات علی محمد.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات على محمد وعلى محمد. ایک بار اور بابا سے بلند درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ محمد محمد. پروردگار عالم سے مخدومہ عالمیان کے صدقے میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جہاں کہیں جو کوئی حسین کے نام پر فرش ادا پہ آ کے بیٹھا ہے، اپنے دل میں جو تمنا جو مراد لے کر آیا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں اس کی اس حاجت کو پورا فرما. محمد آل محمد کا صدقہ ہمیں اپنی دنیا سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. فرش ادا پر تو نے آنا نصیب کیا ہے، دنیا میں زیارت حسین اور قبر کی پہلی رات شفاعت حسین ہم سب کو عطا فرما. محمد آل محمد کا صدقہ اس فرش ادا کو بچھانے میں، اس کے انتظام میں، دامے درہم قدم سخنے جو مومن مومنہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو بطور احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. سب سے مل کے گزارش ہے بابا سے بلند درود دیتا ہوں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزائے حسین وہ نعمت پروردگار ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین سے پہلے اتحاد بین المؤمنین کا سبب ہے. اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ بدقسمتی سے یوں کہیے کہ خود مذہب اہل بیت کے ماننے والے، ان میں بھی بہت سی مختلف فکریں، مختلف خیالات، مختلف نظریات پیدا ہو چکے ہیں. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا حضور نے بیان فرمایا تھا میری قوم کے 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، تو وہ فرقے کہاں ہیں؟ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے تو بعض مومنین کی باتوں کو سن کر اور ان کے افعال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہیں پر یہ حدیث پوری نہ ہو جائے، اس لیے کہ مختلف خیالات ہیں، مختلف نظریات ہیں، سوچیں مختلف ہیں. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک الگ موضوع ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ ایک جملے میں علی نے اس بات کو بیان کر دیا تھا نہج البلاغہ میں کہ اختلاف ہوتا کیوں ہے. کہ اختلاف ہے فقط دو چیزوں کی وجہ سے، یا ہے جہالت یا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی. اور ہمارے جس اختلاف کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی علی کا ایک کلمہ واقعاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھر کے سارے دانشوروں کو جمع کر دیجئے اور علماء کو جمع کر دیجئے اور ان سے کہیے کہ تحقیق کر کے 6 ماہ میں 1 سال میں ایک تھیسس لکھیں کہ کسی قوم میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور وہ جتنے اس کے پوائنٹس بیان کرتے چلے جائیں اس کو سم اپ کر لیں امیر المومنین کے اس ایک جملے میں. کہ اختلاف کی وجہ، اس کی بنیاد ہی 2 چیزیں، یا ہے جہالت، لا علمی، پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی خواہش کیا ہے، میرے مولا کی خواہش کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے. اس بنیاد پر آپس میں اختلاف ہے. یا یہ کہ نہیں پتہ تو ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یا رسول اللہ کیا آپ نے، اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا خدا کہنے میں کچھ اور ہوتا ہے، عمل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پہ تھوڑا سا اور بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ عزاداری سید الشہداء کا انعام اور تحفہ ہے کہ اصلا کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی مزاج کا ہو، اگر مومن ہے تو
تو ماہ محرم الحرام میں اپنے تمام اختلافات کو بلا کر حسین کے فرش عزا پا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ نعمت ہے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، کل سے میں بات گزارش کر رہا ہوں، دوپہر کی مجلس میں گزارش کیا تھا، کسی شے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ ضد اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یعنی اگر یہ مجلس حسین نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر آ کے اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے، کہ جہاں مقلد بھی بیٹھا ہو، غیر مقلد بھی بیٹھا ہو، ماتمی بھی بیٹھا ہو، جبکہ یہ تفریق غلط ہے، لیکن میں عوامی زبان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہر فکر رکھنے والا حسین کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھا ہو، آنسو بہا رہا ہو، مجلس کو سن رہا ہو، اور ایسا محسوس ہو. رضا ترسوی صاحب نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ متحد رکھے ہے قوم کو تسبیح عزا. اللہ اکبر. بے تسبیح میں مختلف دانے ہوتے ہیں نا. متحد رکھے ہے قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. اللہ اکبر. متحد رکھے ہے قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، اور مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ عزاداری سید الشہداء کا اعجاز ہے. اور ہمارے اور اب یہاں یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہوئے، یہ وہ اعجاز ہے سید الشہداء کے فرش عزا کا کہ صدقے میں یہاں سے اصول دین بھی ملے گا، یہاں سے فروع دین بھی ملے گا، یہاں سے عقیدہ بھی ملے گا، یہاں سے عمل بھی ملے گا. یہ وہ اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں کسی کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایج کی قید نہیں ہے، کسی صنف کی قید نہیں ہے. جو آنا چاہے حسین کے نام پر فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائے. اللہ اکبر. لہذا ائمہ علیہ السلام نے اس کی اتنی کثرت کے ساتھ تاکید فرمائی تھی، جبکہ ان کے ادوار میں اس انداز سے سلسلہ ممکن نہیں تھا کہ اجتماع کر کے پیغام حسین کو پہنچایا جا سکے. حالات سخت تھے، تقیہ کا زمانہ تھا. یعنی ہم تصور نہ کریں گے، سخت ترین حالات کے باوجود یقین جانیے گا میں اور آپ، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ اجتماع کر کے حسین کا نام تو لے سکتے ہیں، حسین کا ماتم تو کر سکتے ہیں، ان کے مصائب تو بیان کر سکتے ہیں. اہل بیت اطہار کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی باتیں. بلکہ ہمارے پاس روایت یہ بھی ہے کہ بعض احباب نے آ کر امام سوال کیا کہ مولا اب فقط 2 لوگ ہوتے ہیں، اجتماع کر ہی نہیں سکتے، 2 3، ایک مصائب آپ کے پڑھنے والا، 2 سننے والے. ہم مجلس کرتے ہیں، مولا کیسی مجلس کرنی چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے. چاہے تم 2 ہو، ایک مصائب پڑھنے والا ایک سننے والا، کا خدا رحم کرے اس پر. فرمایا انی احب تلک المجالس، ساری دنیا اہل بیت سے محبت کرتی ہے، کہ انی احب تلک المجالس، میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں. پھر کتنا خوبصورت جملہ کا، کتنا حوصلہ بڑھ جائے ایک مومن کا کہ جب تم 2 بھی ہوتے ہو نا اور ہمارا ذکر کرتے ہو، اور جب کوئی دعا کرتے ہو تو اللہ آسمان سے ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، تم دعا کرتے چلے جاتے ہو، وہ تمہاری دعا پر آمین کہتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرا موضوع کیا تھا جو ہم نے کل آخر میں اعلان کیا تھا؟ انہی مجالس عزا کے صدقے میں ہم گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ شناخت مکتب اہل بیت، مکتب اہل بیت کی بنیاد کن چیزوں پر استوار ہے. جو کہ ہم اہل بیت اطہار کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا جو مکتب ہے، ان کا جو مذہب ہے، اس کی بنیادیں، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ ورقہ ابراہیم کی آیت ہے، جس میں ایک اسٹرکچر اللہ نے بیان کیا ہے. اس اسٹرکچر کو تھوڑا سا حدیث سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ قرآن جب تک اہل بیت کے کنارے نہ ہو اس وقت تک مطلب کامل نہیں پہنچا پاتا. پہنچا تو دیتا ہے، ہماری عقل اتنی ناقص ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اس مطلب کو. سورہ ورقہ ابراہیم، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، پاکیزہ کلمہ، کشجرۃ طیبہ،
اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں ثابت اور مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی جڑیں، جس کی شاخیں قرآن ذکر کر رہا ہے؟ بہت سارے برادران سنت نے بھی اس حدیث کو نقل کی جس میں آج تک پہنچا رہا ہوں، البتہ انہوں نے آدھی نقل کی ہے، ہمارے یہاں پوری حدیث موجود ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، باقی مفسرین نے اسے لکھا ہے، اس درخت سے مراد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام محمد، بہت توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ یہ جو شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ درخت، انا اصلھا، اس درخت کی اصل جڑ انا، میں ہوں، وعلی فرعھا، اس درخت کا تنا علی ابن ابی طالب ہے، والائمۃ اغصانھا، اور ائمہ علیہ السلام اس درخت کی شاخیں ہیں۔ پھر فرمایا وعلمنا ثمرھا، اور ہمارا علم اس درخت کا پھل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سنیے گا، رسول اللہ نے کہا کہ میں جڑ ہوں، علی تنا ہے، ائمہ شاخیں ہیں، ہمارا علم اس درخت کا پھل ہے۔ قربان جاؤں ائمہ علیہ السلام کے، اس موقع پر بھی مجھے اور آپ کو محروم نہیں رکھا۔ وشیعتنا ورقھا، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، ورق ہے، اس درخت کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا، ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، پانچویں امام کی روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ میرے جد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑ ہوں، علی تنا ہے، ائمہ شاخیں ہیں، پھل ان کا علم ہے، شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا ہے ماہ رمضان المبارک میں، کہ ہمارا کوئی شیعہ وہ اس دنیا میں نہیں آتا، اس کی ولادت نہیں ہوتی، الا تورق ورقۃ منہا، یہاں تک کہ اللہ اس درخت میں ایک پتے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا کوئی شیعہ اس کی وفات نہیں ہوتی، الا فتسقط منہا، اس میں سے ایک پتا کم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے، مجھ اور آپ کو مولا نے کیا مقام عطا کیا؟ ہم میں سے ایک ایک کی انفرادی حیثیت وہ ہے، اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچے، ہم میں سے ایک ایک کی انفرادی حیثیت وہ ہے کہ جس درخت کی جڑیں رسول اللہ ہو اور جس کا تنا علی مرتضی ہو، اس میں ایک ایک پتا ان کا ایک ایک شیعہ ایک پتے کی طرح ہے، وہ امت ہے پتے کی طرح۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، پتے کو توانائی ملتی کہاں سے؟ بھائی پتے کو توانائی کہاں سے ملتی ہے؟ پتے کو توانائی جو ملتی ہے وہ شاخوں سے ملتی ہے، شاخ سے جو توانائی آتی ہے وہ تنے سے آتی ہے، اور تنے سے جو طاقت ملتی ہے وہ جڑ سے عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گستاخ پتا شاخ اور تنے کو چھوڑ کر یہ چاہے کہ میں جڑ کے پہلو میں بیٹھ جاؤں، اللہ اکبر، بھائی اگر کوئی گستاخ پتا یہ چاہے، نہیں وہ مجھے تنے سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے شاخوں سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ڈائریکٹ جڑ کے پاس پہنچوں گا، تو اسے شاخوں سے ٹوٹنا پڑے گا، تنے سے جدا ہونا پڑے گا۔ جب وہ جڑ کے پہلو میں آ کے بیٹھے گا تو ہوگا کیا؟ کچھ دیر تک صحیح رہے گا، آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہوگا، رنگ پیلا پڑنا شروع ہوگا۔ جب مکمل سوکھ کے مرجھا جائے گا اور ایسے بہت سارے پتے جمع ہو جائیں گے تو اس درخت کا باغبان آئے گا، ان کو جمع کر کے جلا کر ختم کر، اللہ اکبر۔ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، دیکھیں جوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ابھارے جاتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، وہ یا علی مدد، ٹھیک ہے، بہت اس پر علماء نے بات کی ہے، میں بھی اپنی بہت کم علمی سے بات کرتا رہتا چلا جاتا ہوں۔ کیا اس پر گزارش کی؟ یا علی مدد، یا علی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یا علی مدد کیا؟ یا اللہ مدد سے جدا کوئی شے ہے؟ کوئی جدا کوئی شے ہے؟ دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے، میں فطرت کی بات کرتا ہوں،
قرآنی آیات بھی اس پر ہیں، احادیث بھی اس پر ہیں، لیکن قرآنی آیات احادیث سے ہٹ کے میں فطرت کی بات کرتا ہوں۔ فقیر گیا کسی در پہ مانگنے کے لیے، اس نے دق الباب کیا، تو جو گھر سے باہر آئے گا اسی سے مانگے گا نا۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ بھائی فقیر کسی در پہ مانگنے کے لیے گیا، اس نے دق الباب کیا، اب جو باہر آئے گا اسی سے مانگے گا نا۔ میں اللہ کے در پہ مانگنے کے لیے گیا، میں اس سے دعا مانگ رہا تھا، میں نے خدا کا باب رحمت دق الباب کیا، پروردگار تجھ سے عطا ہو جائے۔ اب جب دیوار کعبہ شک ہوئی تو علی کے علاوہ کوئی باہر ہی نہیں آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ میں گیا تھا اللہ کے در پہ مانگنے کے لیے، میں نے دق الباب کیا، پروردگار تو عطا فرما دے۔ وہاں سے دیوار کعبہ شک ہوئی اور میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ علی اس در سے باہر آ رہے تھے اور ایسے آ رہے تھے کہ حضور ان کے استقبال پر پہنچے، اور آگے بڑھ کر جیسے ہی علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو بچے نے دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اے علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا۔ علامہ ذیشان الجوادی صاحب علی اللہ مقامہ اس موقع پر کہا کرتے تھے، شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج دیکھ رہا ہوں آنے والا بچہ آتا ہے، پہلی ہی نگاہ میں سارے کمالات رسول اللہ سے علی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ اور مجھے اس پہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ آگے نہیں جانا، میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں۔ مکتب اہل بیت کو اگر پہچاننا ہو، اصلاً مکتب اہل بیت، توجہ رکھیے گا، کسی اور واقعے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مکتب کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ ایک یہ واقعہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ تو جو خدا کے گھر سے مل رہا ہے بھائی ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی خدا سے وہ عطا کر رہا ہے، لے کر عطا کر رہا ہے۔ اور ہمارے جب وہ تشریف لائے میں نے اس کے ایک جملہ کہہ دوں، یہ عظمت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ۔ ابھی آغوش رسالت میں آئے کہ یا رسول اللہ، سلام کیا پہلے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر کہا کہ آپ حکم دیجئے تو زبور سناؤ، آپ حکم دیجئے تو توریت سناؤ، آپ حکم دیجئے تو انجیل سناؤ، اور حکم دیجئے تو قرآن سناؤ، اور کہا کہ اے علی تم امیر المومنین ہو، تم قرآن سناؤ۔ اور علی جو امیر المومنین تھے انہوں نے سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیات پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ بات یہ ہے کہ آپ مجالس پڑھتے ہیں، ہر عالم سے کہا جاتا ہے، مجھ سے کیا علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علماء یہ نہیں کرتے کہ علی مجالس پڑھتے پڑھتے علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ ایک کام کیجئے، آپ مجھے حد بتا دیجئے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھائیں گے۔ پھر صحیح بھئی آپ حد بتا دیجئے، اس سے ہم آگے بڑھائیں گے نہیں۔ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں تو قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے قرآن پڑھا۔ علی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے روایت یہ سنا دی کہ علی آئے آغوش رسالت میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ بھائی علی نے وہ کام کر لیا جو رسول اللہ نے بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ قرآن نہیں پڑھا تھا، علی نے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں بنتا ہی ہے کہ علی پڑھیں،
منتا ہی ہے کہ علی پڑھے. ہر شخص ہر ایک بات کو غور کیجئے گا, ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں. اللہ یا رسول اللہ, اللہ. اور ہمارے میں جاؤں دوبارہ اس حدیث کی طرف, لیکن ساتھ میں اشارے ہونا ضروری ہیں تاکہ باتیں پہنچتی چلی جائیں. اب معرفت مکتب اہل بیت, تو اہل بیت اطہار اس مکتب کا جو اسٹرکچر ہے, میں نے حدیث سنائی آپ سے, ابھی تو اسٹرکچر گزارش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ جڑ میں ہوں, اس کا تنا علی ہے, شاخیں ائمہ ہیں, علم وہ اس درخت کا پھل ہے, ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. یہ اس کا اسٹرکچر ہے. جڑ ہے رسول اللہ, انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ جڑ ہے. اور ظاہر ہے کہ اول مخلوق ہے, اول ما خلق اللہ نوری, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ نہیں کہا کہ کنت موجودا, میں موجود تھا جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان. نہیں, موجود کی بات نہیں ہے, میں نبی تھا, میں نبی تھا. ایک مطلب آپ کہتے ہیں کسی شخص سے کہ بھائی جب تم پیدا ہوئے تو میں تھا, اور کبھی کہتے ہیں جب تم پیدا ہوئے نا تو میں پرنسپل تھا. بات پہنچ رہی میری؟ تم تھے اور میں تھا, نہیں, اس میں وہ لطف نہیں ہے, اس میں وہ عظمت کی بات نہیں ہے. تم تھے, ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, میں پرنسپل تھا. آدم بنے نہیں تھے, مٹی پانی کے درمیان تھے. کن تو نبی جن, میں تو نبی تھا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں لہذا ملاحظہ فرمائیے, اصل قرآن کریم ہے کیا؟ پورا ہی قصیدہ ہے محمد کا, محمد مصطفیٰ کا قصیدہ. یہ جو آج کہا جاتا ہے جناب نعتیں نہ پڑھو, حضور کی شان بیان نہ کرو, میں کہوں گا کہ اگر نعت پڑھنا گناہ ہے, سب سے پہلی نعت تو پروردگار نے اپنے حبیب کی قرآن کریم میں پڑھی ہے. قرآن ہے قیامت تک کے لیے یا نہیں ہے؟ جو بالکل قیامت تک کے لیے. تو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟ بالکل پڑھی جائیں گی. تو جو فضائل محمد میں آیات پڑھ رہا ہوگا وہ اللہ کی زبانی نعت مصطفیٰ تو پڑھ رہا ہوگا بھائی, وہ اللہ کی زبانی نعت مصطفیٰ ہی تو پڑھ رہا ہے. اور چونکہ اب جڑ پہ بات ہو رہی ہے, اس سلسلے کا جو اسٹرکچر اس میں جڑ ہے رسول اللہ, سب کچھ یہاں سے چلا ہے. علی کو بھی جو ملا ہے انا عبد من عبید محمد, فرمایا کہ میں رسول اللہ سے 1000 باب میں نے سیکھے ہیں, ہر باب سے 1000 باب کو نکالا ہے. علی شاگرد رسول ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ایک روایت گزارش کر دوں, شاگرد رسول ہے, اور چونکہ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. انا و علی ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نسبی رشتہ تو نہیں ہے, وہ سادات کا تو ہے رشتہ, لیکن میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پوری امت کے اعتبار سے نسبی رشتہ. لیکن چونکہ رسول اللہ اور علی مرتضیٰ امت کے اعتبار سے استاد کی جگہ پر ہے, آقا ہے, مولا ہے, امام ہے, گویا باپ کی طرح ہے. لیکن جب علی اور محمد کی بات ہو تو محمد مصطفیٰ علی کے بھی باپ کی طرح ہے. یہ اپنا جملہ نہیں کہہ رہا, 8ویں امام کا جملہ ہے. قربان ہو جاؤں اس جملے پر کہ جب امام کے کسی صحابی نے مولا سے پوچھا, 8ویں امام سے, کہا مولا آپ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے جد رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں گے ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ وہی ابو القاسم کے جب ان کا نام گرامی آتا ہے تو آپ خطبے میں درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا کہ ہاں, ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا, لہٰذا حضور والد گرامی ہے قاسم کہ انہیں ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو صحابی نے کہا کہ ہل ترانی اہلن للزیادہ, مولا اتنا تو میں جانتا ہوں, لیکن کیا مجھے آپ اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی معرفت عطا فرما دیں؟
کیا میری اہلیت ہے اتنی؟ یعنی آپ غور فرمائیے گا، اہل بیت جس کسی کو عطا کیا کرتے تھے وہ اس کی معرفت کے اعتبار سے عطا کیا کرتے تھے. صحیح ہے؟ یہ بات نہیں ہے. دعائیں ابو حمزہ سمالی گزر رہے تھے چوتھے امام کے پاس سے، ابو حمزہ سمالی امام نے کہا آ جاؤ، پکڑ کے لے گئے، ایک دعا سنا دی. نہیں، ابو حمزہ سمالی کا ظرف اتنا بلند تھا کہ چوتھے امام نے اس قابل سمجھا کہ انہیں دعائے سحر تعلیم دے دوں. مولا کے کئی صحابی ہیں، کیوں کسی کو دعائے کمیل نہیں سکھلائی؟ کمیل کا ظرف ایسا تھا. تو کہا حل ترانی حلل زیادہ، مولا کیا اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے مزید معرفت دیں کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں آپ کے جد کو؟ امام نے کہا نام، ہاں میں سمجھتا ہوں. یہ بتاؤ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ کہا مولا میں نے سنی ہے. کیا یہ جانتے ہو تم کہ محمد مصطفیٰ تو علی مرتضیٰ کے بھی والد گرامی کی طرح ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں. یہ مولا اس کا ابو القاسم سے کیا تعلق ہے؟ امام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچے. تقسیم کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاسم. تقسیم کرنے والے کو قاسم کہا جاتا ہے. علی جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. رسول اللہ علی کے والد گرامی کی طرح ہے، لہذا علی قاسم ہے، رسول ابو القاسم ہے. اللہ اکبر، رسول ابو القاسم ہے. تو فقط ابو القاسم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ حضور کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے کہا جاتا ہے، معرفت امام نے عطا کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ علی کے باپ کی طرح ہے اور علی ہے قاسم، جنت جہنم تقسیم کرنے والے، حضور ہیں ابو القاسم، علی کے بھی والد گرامی. آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد، کہتے ہیں کاش، کیونکہ وہ صحابی اس نے یہ سنا، اس نے کہا مولا شکریہ، چلا گیا. کاش وہ ایک بار پھر پوچھتا حل ترانی اہل زیادہ، مولا کیا اس سے زیادہ کبھی اہل سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی مجھے بیان کرتے ہیں؟ امام اسے اور گہرائی عطا فرماتے ہیں. لیکن وہ چلا گیا. اب اس کا اتنا ظرف تھا جتنا اس نے پوچھنا تھا وہ پوچھ کر وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس میں رسول اللہ جڑ سے سب کو عطا ہو رہا ہے، علی کو بھی یہی اسی در سے عطا ہو رہا ہے، اور کائنات کو علی کے در سے عطا ہو رہا ہے. یہ ترتیب ملاحظہ فرمائیے گا. مکتب اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں اس وقت میں. گویا سب سے بڑا نعت خوان مصطفیٰ تو خود پروردگار ہے. بھائی جب تک جڑ کا تعارف نہیں ہوگا تو آگے تو بات ہی نہیں بڑھے گی پھر. لہذا پورے قرآن میں دیکھیے خدا کی نگاہ فقط اپنے حبیب پر نہیں ہے، حبیب کی ایک ایک شے پر نگاہ ہے. جس سے محمد منسوب ہوتے چلے جائیں اللہ آیت اتارتا چلا جاتا ہے. حضور کو اپنے وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے رسول آپ اس شہر میں ہیں، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. مکہ مکرمہ کی قسم، وجہ بیان کی وانت حل بہذا البلد. اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ کعبہ یہاں پر ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ یہاں پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی. جس شہر چلے جائیں وہ شہر اتنا عظیم ہو جاتا ہے. یہ مکہ میں رک جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف پہنچ جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا چلے جائیں تو معلیٰ بن جاتا ہے، کاظمین چلی جائیں شام شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں مقدس ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. چل فقط حضور پر نگاہ نہیں ہے اب، چونکہ یہ حضور ہے جڑ کی طرح. اب جو شے ان سے منسوب ہوتی چلی جائے سب کی تعریف اللہ کر رہا ہے. وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم. حضور کو وطن میں دیکھا تو قسم کھا لی، سفر میں دیکھا پھر قسم کھا لی ووجدک ضالا فہدی. آپ سفر میں تھے، ہم نے آپ کی ہدایت کا انتظام کیا. حضور کو بچپن میں یتیم دیکھا تو کہہ دیا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور حضور کو تنگ دست دیکھا تو فرما دیا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور حضور کے کردار کو دیکھا تو فرما دیا کہ وما محمد الا رسول، اور حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کے اخلاق کو دیکھا تو فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور حضور کی آبا کو دیکھا تو فرما دیا کہ یا ایھا المزمل
اور حضور کی قبا کو دیکھا تو فرما دیا کہ یا ایھا المدثر. چھوٹی چھوٹی چیز جو جو حضور سے منسوب ہوتی چلی جائے. اللہ اکبر. حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرما دیا کہ والشمس وضحاھا. اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرما دیا کہ واللیل اذا یغشاھا. یہ فضائل محمد مصطفیٰ ہے. واللیل اذا یغشاھا. اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرما دیا کہ وما ینطق عن الھوی ان هو الا وحی یوحی. اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرما دیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ جو تیر آپ نے پھینکا ہے یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا, جو محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا متعال کے ہاتھ سے نکلا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ایک محمد نے مجھے قصیدہ مکمل کرنے دیجئے گا. میں نے کیا کہا؟ جب روشن چہرے کو دیکھا تو کہا والشمس وضحاھا. سیاہ زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشاھا. زبان کو دیکھا وما ینطق عن الھوی. ہاتھوں کو دیکھا وما رمیت اذ رمیت. حضور کے سینے کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک. اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی اصل پہ بات ہو رہی ہے. انا اصلھا, میں ہوں اصل. اپنے پاکستان کے مومن بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا, ختم نبوت کی باتیں سب کرتے ہیں, پتا کسی کو نہیں ہے کہ ختم نبوت وہاں ثابت کس نے کی تھی. بات نبی کی کر لینا, نبی کے رخساروں پہ بات کرنا, نبی کے ہونٹوں پہ بات کرنا, نبی کی زلفوں پہ بات کرنا, یہ ایک مقام ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن پتا تو چلے کہ حقیقت مقام محمدی ہے کیا. حقیقت مقام مصطفی طے ہی نہیں ہو سکتی جب تک در علی مرتضیٰ پہ کوئی نہ آ جائے. بھائی یہ تو کوشش کر کر کے تھک گئے تھے, ان سے تو وہ کافر ہی قرار نہیں دیے جا رہے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے تھے. کوشش کرتے رہے, لگے رہے نہیں معلوم کتنے عرصے تک. اور آہستہ آہستہ زیر لب انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا بھائی کلمہ بھی وہی ہے ان کا, نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں, روزہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں, زکات بھی اسی طرح دیتے ہیں, تو پھر اب انہیں کافر کہنے کی ضرورت کیا ہے, مسلمان ہی کہہ ڈالو. اور پریشان ہو گئے تھے. اب میں نام لے کے اس لیے بات کروں تاکہ ریفرنس کے طور پر آپ چیک کر سکیں. مولانا شاہ احمد نورانی, انہوں نے مولوی اللہ وسایا کے مشورے سے کہا کہ یہ تم سے کافر قرار نہیں دلوائے جائیں گے, یہ تم سے کافر قرار نہیں دلوائے جائیں گے, ذرا شیعوں کو بلاؤ, شیعوں کو بلاؤ تاکہ وہ ان سے مناظرہ کر سکیں. اور پھر مولوی اللہ وسایا نے یہ کہا کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ قبلہ آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان سے بحث کریں اور ختم نبوت کو ثابت کر سکیں. میں اتنا ہی کہوں گا, تمہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے علی ضرور یاد آتا ہے. بھائی آپ کے تو بزرگ بھی کہہ کے گئے تھے علی نہ ہوتے یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہوئے ہیں. اللہ اکبر. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات. اللہ کیا عجیب شان ہے نام گرامی علی کی. نام علی کی دیکھیں, ولایت علی ایک کرنٹ کی طرح ہے. کرنٹ جب چلتا ہے اے سی پہ پہنچ جائے تو ٹھنڈک دینے لگتا ہے, ہیٹر پہ لگ جائے تو گرمی دینے لگتا ہے,
وہ ہم نے پوچھا کرنٹ تو وہی ہے، بات کیا ہے؟ ایک جگہ ٹھنڈی ہوا، ایک جگہ گرم ہوا. کا کرنٹ وہی ہے لیکن آگے ظرف بدل چکے ہیں. آگے ظرف بدل چکے. ولایت علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح ہے، جب چلتی ہے الگ الگ اثر چھوڑتی چلی جاتی ہے. جو مومن ہوتا ہے چہرہ نکھر جاتا ہے، جو منافق ہوتا ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے. جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. ختم کر لیتا ہوں قرآن، تیسرا میں سے سنیے گا، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. یا علی، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، اور آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہ شیعوں کو بلاؤ تب ختم نبوت ثابت ہوگی. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. کاش میری بات پہنچے. علی ولی اللہ یہ نبوت اور سلسلہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے اس کا محمد الرسول اللہ محفوظ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ سے اس کی مثال، فقط خطابت نہیں کر رہا یہاں پر، تاریخ سے مثال دے دوں. سن 61 ہجری میں یزید ملعون نے کیا کیا تھا؟ سید الشہداء کو شہید کیا. 62 ہجری میں کیا ہوا؟ مسجد نبوی پر حملہ ہوا. 63 ہجری میں کیا ہوا؟ خانہ خدا پر حملہ کیا. میں کہوں گا کہ تو مسجد نبوی پر پہلے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ یزید جیسا بھی ہے جانتا ہے جب تک حسین کی امامت موجود ہے، جب تک امامت ہے نبوت پر حملہ ہو نہیں سکتا. پہلے امامت کو شہید کیا پھر نبوت پر حملہ، اور جب نبوت پر حملہ ہو جائے تو پھر توحید پر حملہ. امامت ہے محافظ رسالت. ابھی میں امیر المومنین، میں آؤں گا اس بات پر، پھر میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ امیر المومنین کعبے میں تشریف لائے. دیکھیے کیسے کلمہ پورا ہو گیا. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی ختم نبوت کو دفاع کرنے کے لیے بلاؤ شیعوں کو. اور مولوی محمد اسماعیل صاحب پہنچے اپنی کتابوں کا انبار لے کر، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کتابوں کا انبار لے کر پہنچے. علی علی کرتے ہوئے جیسی قومی اسمبلی میں داخل ہوئے اور مرزا ناصر بیگ نے دیکھا تو جو چائے یا کافی پی رہا تھا ہاتھ کانپنے لگا، اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے مولوی اسماعیل تو یہاں کیوں آ گیا؟ ہماری جنگ مسلمانوں سے تھی، مومنوں سے نہیں تھی. ختم نبوت کی بات کرنے والے ذرا سوچے تو صحیح کہ علی ولی اللہ کے صدقے میں ختم نبوت محفوظ رہی.
محمد رسول اللہ محفوظ رہا. تو اب جڑ، وہاں سے شاخ، وہاں سے تنا، اور اللہ نے انتظام کیا کہ اس جڑ پر رکھا کہ وہ اس تنے کا تعارف کروا دے. علی ولی اللہ تو وہ مشکل موضوع ہے کہ رسول بھی پڑھے تو خطرہ ہو جاتا ہے بھائی. واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کمال ہو گیا بھائی. آپ کے سامنے کون ہے؟ سارے مسلمان، سب ہیں 3 اسٹار. مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، الحمدللہ صحابی بھی ہیں. اور کہا آپ پہنچا دیجئے اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا. نہیں، اور پہنچا دیجئے. یا ایھا رسول بلغ. علی کی ولایت منوانا ضروری نہیں ہے، فقط پہنچا دینا ضروری ہے. ماننا نہ ماننا تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے. اب پہنچاؤ بس. اب اس جڑ نے اس تنے کا تعارف کروایا، اور چونکہ میں نے درخت کی روایت آج پیش کی آپ سے، کل بات یہاں سے آگے بڑھے گی. اس کی مکمل تصویر آپ دیکھنا چاہیں اور کوئی اختلافی بات نہیں، وہ کئی واقعات یہاں پیش کی جا سکتے تھے، میں نے عمدن چھوڑ دیے اس لیے ہو سکتا ہے کسی کو بحث ہو کہ جناب شیعہ تو کہتے ہیں اور دوسرے نہیں کہتے اور یہ وہ، میں پہ نہیں پڑھنا چاہتا. اب ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کر دے، خدا کی قسم اپنا مذہب بدل دوں. اتنی بڑی بات گزارش کر رہا ہوں. کیوں؟ مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے گا، وہاں پر قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں. جو قرآن کریم رکھے ہیں کچھ تفسیر کے ساتھ ہیں، کچھ ترجمے کے ساتھ ہیں. مسجد نبوی شریف میں جو قرآن کریم رکھے ہوئے جو تفسیر کے ساتھ ہیں انہیں کھولیے گا، اور کھولتے 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 سورہ مبارکہ آل عمران پہ تشریف لائیے گا اور یہ آیت پڑھیے گا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس کی ذرا تفسیر پڑھیے گا کہ جب کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے، تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے. تو کون گیا تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ یہ جو پورا درخت ہے یہ کہاں مکمل ہوتا نظر آیا ہے؟ کئی واقعات تھے میرے پاس، میں نے چھوڑ دیا اسے. آئے تطہیر اگر پڑھیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب اہل بیت میں یہ بھی شامل وہ بھی شامل، لیکن آئے مباہلہ میں کوئی اختلافی بات ہی نہیں کر رہا. یہاں سے آئے مباہلہ میں حتیٰ میں گیا تھا جب آخری مرتبہ، پروردگار ہر ایک کو بار بار مدینہ مکہ جانا نصیب فرما انشاءاللہ. وہاں پر قرآن تفسیروں میں نے دیکھنا شروع کیا تو انگلش میں بھی اویلیبل اس وقت نہیں تھا اور اردو میں بھی رکھا ہوا نہیں تھا، کشمیری زبان میں رکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے میرے پاس کشمیری ساتھی یہاں تشریف فرماؤ. کشمیری زبان میں رکھا، میں کشمیری نہ مجھے بولنے تو دور کی باتیں پڑھنا بھی نہیں آتی، لیکن میں نے ویسے ہی کھولا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کشمیری زبان میں. اچانک ذہن میں آیا کہ ذرا آئے مباہلہ چیک کرو کہ کیا لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران آئے مباہلہ کو کھولا، واقعہ لکھا تھا پورا واقعہ مباہلہ، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا. صرف اتنا تھا کہ نام محمد مصطفیٰ کا نام، علی مرتضیٰ کا نام، فاطمہ زہرا کا نام، حسنین کریمین کے نام، ہائے گرامی، یہ گویا نور بن کر ابھر رہے تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ 100% اتفاقی واقعہ ہے. یہ تصویر یہاں مکمل ہو رہی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجالس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، پھر علی مرتضیٰ، حسنین کریمین، شہزادی کونین کا ذکر، آگے آپ بڑھتے ہی نہیں اس سے. میں کہوں مباہلہ کو آفیشل انویٹیشن دکھلا دیجیے، ہم اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. مباہلہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہا ہے. مباہلہ میں جو اللہ نے انوائٹ کیا ہے، اللہ نے انوائٹ کیا ہے. اللہ نے انوائٹ کر کے کہا کہ انہیں لے کر آنا، اور ان کو لے کر پہنچے سرکار ختمی مرتبت. اچھا جنہیں لے کر جا رہے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ کیوں فقط انہیں لے کر گئے؟ لفظ جو ہے قرآن کریم میں وہ جمع کا ہے. ہر موقع ابناءنا ہے نا. ابناءنا کا مطلب کیا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے.
جمع کا صیغہ ابن ایک ہے نا, ابنان دو, بنون تین یا تین سے زیادہ, یا ابنا تین یا تین سے زیادہ. رسول اللہ لے کے کتنے جا رہے ہیں؟ دو. نساء ایک, دو, تین یا تین سے زیادہ. نساء تین سے زیادہ, جمع کا صیغہ ہے, لے کے کتنے جا رہے ہیں؟ ایک. انفسنا بھائی نفس ہے ایک, نفسان ہے دو, انفس تین, تین سے زیادہ, لے کے جا رہے ہیں ایک. الحمدللہ اب تک کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ رسول کو عربی نہیں آتی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ بعید نہیں, بعد میں جا کے کیا ہو جائے بھائی, وہ آ کے انہوں نے سیکھی تھی اور پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت. علم غیب نہیں آتا تھا, ان کی دو زندگیاں تھی, ایک پرائیویٹ لائف تھی, ایک سرکاری اللہ کی لائف تھی. پرائیویٹ لائف میں نعوذ باللہ غلطیاں کر جاتے تھے. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو مدینہ والوں سے کہا کہ یہ تم میل اور فیمیل کھجوریں جو ملاتے ہو اور اس سے جو آگے برتھ ہوتی ہے کھجوروں کا سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے, یہ کیا تماشا, اسے بند کرو. مدینہ والوں نے بند کر دیا اور اگلے سال مدینہ کے تو مین بزنس ہی کھجور. یہ مسلمانوں کی بڑی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں جب بزنس میں نقصان ہو گیا تو اگلے سال آئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ رزق کی کوئی دعا بتلا دیجیے گا. کہ کیوں؟ اور ہر ایک آگے پورا رزق کی دعا بتلا دیں, رزق کی دعا بتلا دیں, رزق کی دعا بتلا دیں. معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہی ہے کہ آپ ہی نے کہا تھا سال گزشتہ کہ یہ کام نہ کرو, ہم نے نہیں کیا, آپ کے کہنے پر نہیں کیا تو پھر سارے درخت ویران ہو گئے, کوئی کھجور نہیں ہے اس وقت. تو اس وقت رسول نے بیان فرمایا کہ میں دنیاوی معاملات میں جب مشورہ دوں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ دیکھ لیا کرو کہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہو تو مان لیا کرو. اللہ اکبر. قرآن نے اسی لیے تو مہر سب کی تھی, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. بولیں تو رسول, خاموش رہیں تو رسول, اٹھ جائیں تو رسول, بیٹھ جائیں تو رسول, جنگ کر لیں تو رسول, سلوک کر لیں تو رسول, ہجرت کر لیں تو رسول, سو جائیں تو رسول, سلا دیں تو رسول, کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو رسول, شانوں پہ بٹھا دیں تو رسول, بلند کر دیں تو رسول, کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو رسول. ان کی زندگی رسالت کے دائرے میں. ہاں کوئی یہ کیوں تھا؟ دوپہر کی مجلس میں گزارش کر رہا تھا, ایسا کیوں تھا کہ حضور کی لائف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ اس لیے کہ جب حسین پشت رسالت پر آئیں تو یہ کہا جا سکے کہ بھئی نانا اور نواسے کی پرائیویٹ لائف کا معاملہ ہے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. نانا نواسے کی ذاتی محبت ہے, حسین آگے رسول کی پشت پر, تو ہر نانا کو نواسے سے محبت ہے, اور نانا کو نواسے سے محبت ہے تو پھر کیا کرنا, ٹھیک ہے. یہ کوئی حسین کی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو نانا نواسے کی محبت کا معاملہ ہے. اگر محبت ہی کا معاملہ ہوتا تو پھر نانا پر, ہر نانا پر یہ واجب ہو جاتا, کم از کم مستحب ہو جاتا کہ جب وہ قبلہ نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کا نواسا ان کی پشت پر, اللہ اکبر کاش میری بات پہنچے, ان کا نواسا ان کی پشت پر آ جائے تو بھئی سنت رسول یہ ہے کہ نانا نے نواسے کی محبت میں سجدے کو طولانی کیا تھا, آپ بھی اپنے نواسے کی محبت میں سجدہ طولانی فرما دیجئے. کوئی کر کے تو دیکھے امام جماعت کسی مسجد میں, اگلی ہی جماعت میں فارغ ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. میں مولوی صاحب انہوں نے سجدہ طولانی کر دیا, لوگ آگے گربان پکڑ لیں گے, نہیں پکڑیں گے تو کم از کم اس انداز سے کہہ دیں گے کہ قبلہ آپ اپنے ذاتی معاملات کو گھر پر رکھیے گا, یہ اللہ کا گھر ہے, آپ کا گھر نہیں ہے. آپ اپنے گھر پہ اپنا تعلق رکھیے, آپ کا پوتا نوازا, ہم سے کیا لینا دینا اس کا. ہم ویسے ایک مرتبہ پڑھنے والے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, آپ نے 3 مرتبہ پڑھوا لیا, چلے پھر 7 مرتبہ پڑھوا لیا, یہ 70 مرتبہ پڑھواتے جا رہے ہیں نواسے کی محبت میں. نہیں جناب علی, نواسے کی محبت کا معاملہ ہوتا تو جبریل کبھی نازل ہی نہ ہوتے, اور جبریل نازل ہو کر یہ نہ کہتے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. حسین پشت رسالت پر ہیں, گویا نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے, امامت رسالت کی پشت پر ہے.
سرے مبارک جھکا ہوا تھا. اللہ سنیے گا, اختتام پہ پہنچا رہا ہوں. سرے مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. ہر ایک کا احترام ہے. تمام اصحاب رسول جنہوں نے آل رسول کے ذات وفا کی ہے, ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ میں بہت واضح کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں. تمام اصحاب کرام بنت رسول کے ساتھ جنہوں نے وفا کی ہو, وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے. جملہ کہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پر جو کسی صحابی کو برا کہے. لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پر جو کسی صحابی کو برا کہے, لیکن مجھے اس پر بھی لعنت بھیجنے دیجئے جو کسی صحابی, جو کسی برے کو صحابی کہے. اگر برے کو رسول اللہ سے منسوب کر دو, یہ توہین رسالت ہے. حضور نماز, اصحاب کا مقام بہت بلند ہے. حضور کے ساتھ شانوں سے شانہ ملانے والے, قدموں سے قدم ملا کر بیٹھنے والے, لیکن شانوں سے شانہ ملانے والے اور ہیں, شانوں پر آ جانے والا اور ہے. سرے مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. تو مباہلہ میں تصویر مکمل ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا جمع کا صیغہ ہے, 3 بیٹے, 3 عورتیں, 3 نفس. حضور لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ 1 2 1, کیا وجہ ہے؟ مرحوم اللہ نقن صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر اللہ واحد کا صیغہ بھیجتا تو بہت سے کہنے والے ہوتے, چونکہ ایک بلایا تھا چونکہ ایک نفس بلایا تھا لہذا ایک کو لے گئے. گنجائش زیادہ ہوتی تو اور بھی آ جاتے. نہیں 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 نہیں, اللہ نے گنجائش پوری چھوڑی تھی, قابل ہی سوائے علی کے کوئی نہیں تھا. گنجائش پوری ہے, جو اس قابل ہو وہ آ جائے. آپ کوئی حسن اور حسین کے سوا اپنا آنا میں قابل ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نساء انا میں بہت سی خواتین اور عورتیں محترم ہیں, لیکن مباہلہ کا جو آفیشیل انویٹیشن ہے اس میں نساء انا کے منزل پر فقط فاطمہ زہرا اس قابل ہیں کہ جا سکے. انفسنا میں بڑے بڑے افراد محترم شخصیات موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن قابل کون ہے؟ انفسنا میں سوائے علی کے نہ ملا. رسول اللہ کو جسے لے کر جاتے, انہیں کیوں لے کر گئے, باقیوں کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ ایک جملے میں کہہ دوں, حضور سید المرسلین, علی سید الاولیاء, فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین, حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. یعنی ایک ہے رسولوں کا سردار, ایک ہے ولیوں کا سردار, ایک ہے نساء جنت کی سردار, حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار. پتا چلا جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے, جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. اللہ سردار جائیں گے, یہاں پر سیادت چاہیے. قبلہ نے کہا یہ تصویر یہاں مکمل ہو گئی. بہت سو کے لیے باتیں کی, اب یہاں پر اپنوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں. جب یہ سب اپنوں ہی کے لیے باتیں تھیں, آپ محسوس نہ کیجیے گا, لیکن ایک جملہ اور
جب آئے تھے یہ عیسائی اور نجران کے عیسائی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ خبر ملی ہے کہ ایک شخص آیا جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. خبر مشہور ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ خوشخبری دے کر گئے تھے. تو قوم کے ذہن میں تھا کہ کوئی نبی تو آنے والا ہے، اور دیکھ کر آئیے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں. تو انہیں خطرہ ہوا کہ اگر قوم چلی گئی تو وہ تو ایمان لے آئے گی، ہم جائیں گے 2-3 دن بحث مباحثہ کر کے واپس آ جائیں گے، اپنی قوم سے کہیں گے جناب ہم بحث کر کے آ گئے، ہم مطمئن نہیں ہوئے، معاملہ ختم ہو جائے گا. پہلے دن جب پہنچے تو پہلے دن پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہم نجران کے عیسائی پادری ہیں. حضور نے جانتے کیا جملہ کہا؟ اچھا تم میں کوئی عیسیٰ کی علامت تو نظر نہیں آتی مجھے. اللہ اکبر. بھائی عیسیٰ کا تو زہد و تقوی مشہور تھا، تمہارا فاخرانہ لباس دیکھو. عیسیٰ کی بندگی مشہور تھی، تمہارا انداز گفتگو دیکھو، اس میں غرور جھلک رہا ہے. مجھے تو عیسیٰ کی کوئی علامت تم میں نظر نہیں آتی. یعنی اگر کوئی کسی نسبت کا حضور کے سامنے دعویٰ کرے میں علی مرتضیٰ کا محب ہوں، پہلا سوال یہ ہوگا مجھے علامت تو دکھاؤ. میں علی ولی اللہ کا کہنے والا ہوں. حضور پلٹ کر یہ نہ کہے اچھا سب سے بڑی علامت کون سی ہوتی ہے انسان کی؟ کس سے پہچانتا ہے انسان کسی کو؟ چہرہ. بھائی تم جو چہرہ لے کر آئے ہو اس چہرے میں تو مجھے علی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. کاش میری بات پہنچے. تم چہرہ لے کر آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہوں، مجھے تمہارے چہرے پہ کوئی علامت علی کی نظر نہیں آتی. علی کا جو چہرہ تھا تمہارا چہرہ ویسا تو ہونا چاہیے، اس میں کچھ مماثلت تو ہونی چاہیے. آج صبح میرے جوان ساتھی یہ شیطان بہکا دیتا ہے، مولانا آئی ایم ینگ اینڈ کول آئی کانٹ ہیو بیئرڈ. دماغ بڑا چوتھے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے آپ کا. آئی کانٹ ہیو بیئرڈ، یہ اچھا نہیں لگتا. شہزادہ علی اکبر کے مصائب میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی لہٰذا تم کر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری صنف کے ہیں پھر وہ. کیا تم نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب نہیں سنے تھے؟ پہلے عشرے میں عشرہ اولیٰ میں جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان ہو رہی تھی سب نے گریہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سب نے ماتم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ علی اکبر جیسا خوبصورت کوئی اور بھی تھا؟ وہ علی اکبر کے جس کے چہرے کو عیسائی عورتوں نے دیکھا تو کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. اور ام لیلا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے پوچھا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں ابھی، لیکن میں مصائب سے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہ بگاڑا کچھ نہیں، لیکن جو مجھے چاند کی طرح لگ رہا ہے وہ ماں کو، ماں نے اس کا سر نیزے پہ کیسے دیکھا ہوگا؟ ام لیلا نے کہا کہ میں اس کی دکھیاری ماں، میں ماں نے یہ غم برداشت کیا ہے حسین ابن علی کے مقصد کی خاطر. تو وہ کہ جو غیروں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو. میرے جوان سے اتنا بتا دیں اکبر کے چہرے پہ ریش تھی یا نہیں تھی، بس اس سے بڑھ کے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا. معاملہ آپ پر چھوڑا. اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں، جوانوں سے بات، بزرگوں سے بات ہی نہیں، جوانوں سے خالی. اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی، تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. اللہ اکبر. کہ تجھ میں تو علامت ہی نظر نہیں آتی. اگر یہ کہہ دیا حسین نے، آپ سید الشہداء کے بعد تشریف لے گئے میدان قیامت میں، مولا میں آپ کا عزادار تھا، میں آپ کے نام پہ ماتم کرنے والا تھا، آنسو بہانے والا تھا. مولا کہیں کہ قبول ہے، تیرے آنسو میں خلوص تھا. میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی، آپ کے آنسو میں خلوص ہے. آنسو وہ واحد چیز ہے کہ اگر انسان نقل کرنا چاہے تو زیادہ دیر کر ہی نہیں سکتا. جو آنسو جس عزادار کی آنکھ سے نکلتا ہے، میں ان آنسوؤں کی قسم کھانے کو تیار ہوں. وہ فقط خلوص میں محبت فاطمہ زہرا میں آنسو نکلتا ہے.
مولا کہیں گے تیرے آنسوؤں میں خلوص تھا, تیرے ماتم میں بھی خلوص تھا, کوئی شک نہیں. جو حسین کے نام پر اپنا سینہ پیٹ رہا ہے, واقعی کوئی شک نہیں کہ اس کے دل میں خلوص نہ ہوتا تو گھنٹوں کھڑے رہ کر یا حسین کہہ کے اپنا سینہ نہ پیٹ رہا ہوتا. تیرے آنسوؤں میں خلوص, تیرے ماتم میں خلوص, لیکن تیرے چہرے پر وہ کیوں نہیں جو میرے اکبر کے چہرے پہ تھا. ایک سوال کافی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر, بس محسوس نہ کیجئے گا, میں نے بات مکمل کر لی. آج درخت اہل بیت, اللہ نے جس مثال دی سورہ ابراہیم میں, یہاں ہماری بات رکی, کل یہاں سے بات شروع کریں گے. میں نے یہیں سے منزل مصائب پہ چلا جاؤں, وقت تو میرا بلکہ اوپر ہو گیا اور میں مصائب تک بھی نہیں پہنچ پایا. اکبر کے سر کو دیکھا, خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. نو کے نیزہ پر اکبر کا سر بھی تھا, حد ہے کہ اصغر کا سر بھی تھا, حد ہے کہ حسین نواسے رسول, فرزند رسول, حسین کا سر بھی نو کے نیزہ پر بلند. لیکن میں ایک اور سر تلاش کرتا ہوں, مجھے وہ نظر نہیں آتا. مجھے معاف کرنا, سیدو مجھے معاف کرنا. سخت مصائب پڑھنے کا میں عادی ہی نہیں ہوں. میں چاہوں گا کہ روایت پہنچا دوں, اب جس کا دل جتنا جگر ہے وہ روتا چلا جائے, ماتم کرتا جائے. میں سر دیکھتا ہوں, اصغر کا سر بھی ہے, اکبر کا سر بھی ہے, حسین کا سر بھی ہے, حبیب کا سر بھی ہے, لیکن مجھے ایک سر نظر نہیں آتا. کسی نے میرے مولا چوتھے امام سے سوال کیا, مولا راہ کوفہ میں, آج اہل بیت کا کاروان کوفہ پہنچا ہے, میں مصائب کی ترتیب کے حساب سے چل رہا ہوں. کل 11 محرم کی روایت پڑھی تھی, آج دوپہر کی مجلس 12 محرم کی روایت. اب جب یہ سر کوفہ پہنچے, ایک شخص ہے سروں کو دیکھتا ہے, ایک سر نہیں تلاش کر پاتا. بعد میں میرے مولا کے پاس پہنچا تھا اور پہنچ کے کہا تھا کہ مولا حسین کا سر ہے, اکبر کا سر ہے, غازی کا سر کیوں نہیں نظر آتا؟ مولا میں سر دیکھتا ہوں, عباس کا سر نظر نہیں آتا. کہ جب عباس کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا, جیسے ہی نیزے پر بلند ہوا, ابھی کچھ آگے بڑھا تھا کہ نو کے نیزہ سے زمین کربلا پر گرا. پھر عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا کہ جس پہ عباس کا سر تھا, نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. عباس کا سر پھر زمین کربلا پر گرا. عمر سعد نے کہا یہ سر بار بار زمین پر گر رہا ہے, ایسا کر اس سر کو اپنی گھوڑے کی گردن سے باندھ لے. اللہ اکبر, کیسے پڑھو. خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر باندھ دیا. اب جو گھوڑا دوڑتا ہے گردن جھکا کر دوڑتا ہے, مجھے نہیں معلوم عباس کا سر کبھی زمین کربلا سے ٹکرایا, کبھی زمین کوفہ سے عباس کا سر ٹکرایا. ساحل نے سوال بدل دیا, مولا ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا, عباس کا سر گر کیوں جاتا تھا؟ کہے سوال کرنے والے, تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا. وہ بھائی جس نے کبھی اپنی بہنوں کو بھی گھر میں بے مطلب چادر میں, وہ کوفہ کے بازار اور دربار میں زینب کو کھلا کر کے. ایک جملہ اور, مجھے ایک بار, روایت یہاں رک گئی لیکن دل کے جذبات نہ رکے. ایک جملہ اور کہوں, اتنا تو روایت میں آ گیا کہ عباس کا سر کیسے دیکھتا زینب کی بیرے دائی کو, ام کلثوم کی بیرے دائی کو, برداشت نہ کر سکا, زمین کربلا پر گرا. لیکن شاید ایک اور وجہ بھی تو ہوگی, جب عباس کا سر نو کے نیزہ سے دیکھ رہا ہوگا کہ سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں, تو احساس ہوا ہوگا اس بچی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے پانی پلاؤں. عباس کا سر زمین کربلا پر گر جاتا تھا. یہ ہے رشتہ عباس اور سکینہ. روایت مکمل, ایک خطیب کا چھوٹا سا واقعہ, گفتگو تمام. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اللہ مجھ اور آپ کو غم حسین اور شدت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے نا, اور اتنا گریہ کرنا کہ عباس کی ماں ام البنین تجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے
اس لیے کہ عباس شہادت ضرور ہوئی, مظلوم ضرور ہے, لیکن آج عباس کا حرم ہے, آج عباس کا گنبد ہے, حرم میں روشنی ہے, لاکھوں زائرین ہیں, لیکن اس عباس کی ماں ام البنین کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے. آج تم عباس کی قبر پہ جا سکتے ہو, زری پہ پہنچ سکتے ہو, لیکن ام البنین کی قبر پہ کھڑے ہو کر ہائے عباس نہیں کہہ سکتے. عباس کی ماں ام البنین کا صدقہ, کیونکہ عباس بھی باب الحوائج ہے, ام البنین بھی باب الحوائج ہے. اور میں آخر میں استغاثہ پڑھوں گا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, جس کا ترجمہ اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے غازی, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے, میرے غموں کو دور فرما دو مولا. آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل, انہوں نے ایک مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ پورا تفصیلی واقعہ ہے, لیکن ایک عیسائی خاتون کو جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, 133 مرتبہ حسین کے بھائی عباس سے مدد مانگی تھی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, ابو الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں اسے شفا نصیب ہوئی تھی. مرج تقلید کا واقعہ, اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, اتنا معتبر ذکر ہے یہ, جس کی کوئی پریشانی, کوئی حاجت ہو, جاب کا مسئلہ, گھر کا مسئلہ, پیزا کا مسئلہ, کوئی اور پریشانی پاکستان میں, ہندوستان میں, عباس کے نام سے مانگ کر دیکھو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. میں مجلس کے اختتام بظاہر 133 مرتبہ یہاں پڑھ نہیں سکتا, میں 3 مرتبہ پڑھوں گا, سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ واقعہ سن لو خالی. ایک خطیب تھا ذاکر عباس کا, بیان کرتا ہے کہ میں پہنچا عباس کی زری پر, میں مانگ رہا تھا ابو الفضل عباس سے, مانگتے مانگتے میں کہہ رہا تھا کہ مولا آپ نے مجھے شہرت بھی دی ہے, آپ نے مجھے عزت بھی دی ہے, دنیا بھی دکھائی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے. اب مجھے کچھ ایسا عطا کر دو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری نوکری قبول ہو گئی ہے. مجھے کچھ ایسا عطا کرو جو سوائے آپ کے در سے کوئی مل نہیں سکتا تھا. میں باب الحوائج کہتے ہوئے مانگ رہا تھا کہ حرم کا ایک خادم آیا, اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ کیا عباس کی اصل قبر پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ خطیب کہتے ہیں میں نے تڑپ کر کہا مولا آپ واقعی باب الحوائج مولا, میں نے آپ سے مانگا, آپ نے فوراً مجھے حسین کے صدقے میں عطا فرما دیا. مولا تم باب الحوائج ہو. میں نے اس سے کہا کہ میرے 3 ساتھی ہیں اور ظاہر, ہم چاروں مل کر چلیں گے. اس نے کہا لے آؤ. ہم چاروں مل کر پہنچے, سچا واقعہ گزارش کر رہا ہوں, چاروں مل کر پہنچے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی اصل قبر مطہر پہ, جس پر جانا یوں کہوں کہ ناممکن نہ صحیح تو بہت مشکل ہو گیا ہے اس وقت. یہ کچھ سالوں پرانا واقعہ ہے. ہم 4 پہنچے, اس میں منڈی بہاؤالدین کا ایک سید ساتھ میں تھا, خادم ہمارے ساتھ چلا. آہستہ آہستہ ہم قدم بڑھاتے جا رہے تھے, ہمیں دور سے قبر ابو الفضل عباس نظر آئی. نہیں, مجھے بہت الحمدللہ مولا نے بہت مرتبہ بولا, اتنی مرتبہ کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ مولا کے حرم میں نوکر بن کر حاضر ہو چکا ہوں, بے شمار زائروں کے ساتھ. چونکہ جب زائروں کے ساتھ جب جاتے ہیں نا تو ان کی کیفیات دیکھ رہا ہوتا ہوں میں. ان کی کیفیات جب پہلی مرتبہ عباس کے حرم میں حاضری ہوتی ہے نا تو زائر بہت کچھ سوچ کر گیا ہوتا ہے اپنے گھر سے. میں مولا کے پاس جاؤں گا, میں اپنے لیے مانگوں گا, اپنی اولاد کے لیے مانگوں گا, اپنی زوجہ کے لیے مانگوں گا, اپنے والدین کے لیے مانگوں گا, یہ دعا کروں گا, وہ دعا, بہت کچھ سوچ کے جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جب پہلی مرتبہ حاضری ہوتی ہے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا مانگوں. بس ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے یا ابو الفضل عباس, ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے, ہر ایک ماتم کر رہا ہوتا. جیسے عباس کی زری نظر آئے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے, تو جیسے عباس کی اصل قبر نظر آ جائے. عباس کی قبر جانتے ہیں نا, قبر عباس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا, وضاحت کا موقع نہیں ہے. شہیدان کربلا میں جو سب سے بلند قد تھا وہ ابو الفضل عباس کا تھا. اگلا جملہ کہوں, گریہ کریں گے انشاءاللہ. سب سے بلند قد ابو الفضل عباس کا تھا, اور شہیدان کربلا میں سب سے چھوٹی قبر سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے. سید مہدی بحر العلوم, کچھ مزدور تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد کام کر رہے تھے. سید مہدی کہتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا.
مجھ سے کسی مزدور نے پوچھ لیا آقا ہم نے سنا ہے کہ عباس کا قد بہت بلند تھا، عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہتا ہے سید مہدی نے دیوار پر سر رکھا، بلند آواز سے کہنا شروع کیا پھر کہتے تجھے نہیں معلوم جب عباس میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا، اتنی تلواریں عباس کے جسم پر جس میں عباس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ دوپہر کی مجلس سے مسائل کو رب دے دو، لہذا جب سید سجاد عباس کے لاشے پر دفنانے پہنچے تھے تو کہا تھا ایک چادر کو لے کر آؤ۔ عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا تھا اور میرا بیمار امام اس چادر کو لے کر عباس کی لہر ٹھوک رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ قبر دیکھ رہے تھے اور ہر ایک آنکھ میں ہم چاروں سر پیٹ رہے تھے، سینہ پیٹ رہے تھے۔ خادم آیا، واقعہ مکمل کر دو، خادم آیا، جزاکم اللہ، سوا گھنٹہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، جزاکم اللہ، آپ کے فضائل اہل بیت پر بھی جزاکم اللہ، اور سب سے بڑھ کر مسائل اہل بیت پر یہ گریا بی بی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خادم آیا، خادم نے آ کر کہا کہ تم چار ہو، یہ 4 شیشیاں لو، آج فرات کا پانی قبر عباس پہ بہ رہا ہے، فرات شرمندہ ہے عباس سے، کہ یہ پانی بھر لو، عباس کی قبر کا پانی ہے، اسے اپنے شہر لے کر جانا، تبرک دو گے نا کربلا کا، اس سے بڑھ کے کیا تبرک ہوگا کہ تم عباس کی قبر کا پانی لے کر آئے ہو۔ یہ تبرک تقسیم کرنا سارے مومنین میں، بیماروں نے پلانا، شفا مل جائے گی۔ کہتے ہیں ہم چھوٹی سی شیشی تھی، ہم نے سب نے پانی بھر لیا، پانی بھر کر جانے لگے تو جو ایک سید تھا نا ہمارے ساتھ، اس نے اپنے پاس سے ایک مشک کو نکالا، سننا، مشک کو نکالا، خادم سے پوچھا کیا مجھے اجازت ہے میں اس مشک میں اور پانی بھر لوں؟ خادم نے جانتے کیا جملہ کہا آج جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج عباس کے در پہ پانی کی کمی نہیں ہے، آج جو پانی لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ اس نے مشک میں پانی بھر لیا، ہم سب اپنے مسافر خانے واپس آ کر ہم سوچ رہے تھے کتنا متبرک پانی ہمیں ملا ہے، ہم اپنے شہر جائیں گے تقسیم کریں گے، لیکن جانتے ہیں اس سید نے کیا کام کیا؟ وہ سید اس پانی کو لے کر اپنے شہر نہیں گیا، وہ کہتے ہیں میں اپنے شہر اب نہیں جاؤں گا، مجھے عباس کی قبر کا پانی مل گیا ہے۔ سنیں گے کہاں پہنچا؟ عباس کی قبر کا پانی لے کر وہ شام چھوٹی بیوی کے مزار پر سر پیٹا، سینہ پیٹا، نام اول فضل عباس پڑھا کی ہے، عباس کی قبر کا پانی لے کر سکینہ کے حرم میں پہنچا اور مشک کھول کر قبر عباس پر سکینہ، قبر سکینہ پر عباس کی قبر کا پانی بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، تیرا چچا پانی نہ لا سکا، لیکن میں قبر عباس کا پانی لے کر آیا ہوں، تیری پیاس بجھ جائے، تیری آتش کی صدا تھم جائے، میں تیرے چچا کی قبر کا پانی لایا ہوں۔ قبر سکینہ پر بہاتا تھا، کہتا تھا ہائے ابل فضل عباس، سکینہ آپ کو سکینہ کا پرسہ دے، آپ کی زری کے سامنے بیٹھ کر ماتم کریں۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، سب مل کے یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ ماتم حسن